أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کریمہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں. حامیم یہاں سے سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے، اور حامیم کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ فرمان ہے کہ حامیم کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سب کا فیصلہ ہو چکا ہے. آگے جو مضمون ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہے. اور ان آیات کریمہ یعنی ان حروف کے جو معنی ہیں انہیں اگر سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے اور کسی نے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اسے منع بھی نہیں کیا گیا. یہ بات اگر ذہن نشین رہے تو بہت سی باتوں کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. فرمایا والکتاب المبین، ہمیں قسم ہے کتاب مبین کی، یعنی کتاب مبین کی قسم یعنی قرآن مجید کی. قسم بھی قرآن مجید کا ایک خاص طریقہ کار ہے جو یہاں موضوع بحث نہیں ہے کہ قرآن مجید میں قسم کھانے کی حکمتیں کیا ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا. انا کنا منذرین، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اب لیلۃ مبارکۃ کیا ہے، یعنی وہ مبارک رات کون سی ہے؟ 5ویں 6ٹی صدی تک تو تقریباً یہ بات رائج رہی کہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق ہیں، ان سے تعلق ہے، بلکہ شاید ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے علاوہ باقی سب کا اس وقت تک کہنا یہی رہا کہ اس سے مراد یعنی نصف شعبان کی شب ہے، یعنی شعبان کے 15ویں شب ہے. ان کا یہ کہنا رہا کہ اس لیلت مبارکہ سے مراد شب قدر ہے. اب لیلت القدر کے لیلت مبارکۃ ہونے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، اور لیلت القدر کے بارے میں ایک پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے سورہ قدر کے نام سے. اب پھر یہاں اگر اسے لیلت مبارکۃ بھی ارشاد فرمایا جائے تو اس کی حکمت کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جب پوری شب کے بارے میں ایک صورت وہاں موجود ہے، اس میں یعنی اس کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، تو لگتا یہی ہے کہ لیلت مبارکۃ سے مراد کوئی اور رات ہوگی. اب اگر یہ بات کی جائے کہ قرآن مجید سورہ قدر کے مطابق تو نازل ہوا شب قدر میں، تو پھر لیلت مبارکۃ اسی کو ہونا چاہیے. تو اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بے شک شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یعنی لیلت مبارکۃ یعنی نصف شعبان کی شب میں یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید آسمان دنیا تک آیا اور شب قدر میں آسمان دنیا سے آیا، یعنی 2 مراحل ہوئے، ایک آسمان دنیا تک آنے کا لوح محفوظ سے، اور ایک آسمان دنیا سے آنے کا. یہ 2 مرحلے ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے مفسرین کے اس معاملے میں 2 گروہ رہے، اور معتبر بات جو 5ویں 6ٹی صدی ہجری تک رہی، کیونکہ وقت گزرنے کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں معدوم بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں
جو پہلے والوں کو پتا ہوتی ہیں بعد والوں کو نہیں ہوتی، کیونکہ یہ معاملات ایسے ہیں، اور علم کا بھی جہاں تک معاملہ ہے تو وہ کم تو ہے نہیں، یعنی علم بہت ہے، اور اسی اعتبار سے اگر کوئی ایسی بات مل جائے تو اس پر اعتبار کر لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ ہے کہ 5ویں 6ٹھی صدی تک، بلکہ 6ٹھی صدی کے وسط تک تقریباً یہ بات رہی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کا مطلب ہمارے ہاں ایک کے علاوہ، یعنی اس وقت تک جو تفاسیر دستیاب تھیں تو اس میں یہ دونوں باتیں موجود تھیں کہ لیلۃ مبارکۃ سے مراد یعنی شب قدر بھی ہے اور شب برات بھی ہے، اور شب برات پر زیادہ اتفاق تھا۔ یہ وہ بات ہے جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ذکر کی ہے، یعنی اس اختلاف کو وہاں اس ریفرنس سے انہیں بیان کیا ہے انہوں نے کہ ایک کے علاوہ بقیہ سب کا ان کے نزدیک اتفاق یہی ہے کہ لیلۃ مبارکۃ کا مطلب شب برات ہے اور نصف شعبان ہے۔ اب اس سلسلے میں اگر کوئی حدیث موجود ہے تو وہ یقیناً اس وقت کے تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہوں گی، اس کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ صاحب اب جو تفاسیر موجود ہیں ان میں وہ حدیث نہیں ہے، نصف شعبان والی حدیث تو اس میں ہے ہی نہیں۔ اس وقت کی جو بہت ساری تفاسیر ایسی ہیں جو غیر معروف ہیں، جو ہمیں نہیں معلوم، یعنی ہمارے پاس نہیں ہے وہ، اور ان حضرات نے جنہوں نے یہ قول ذکر فرمایا وہ حدیث مبارک ذکر نہیں فرمائی یہاں پر، بات صرف اتنی ہی کی کہ حضرت اکرمہ کے علاوہ باقی سب کے نزدیک اس سے مراد شب برات ہے، یعنی اس وقت تک جو بات رائج تھی وہ اتنی تھی۔ اور اس کے بعد اب بھی یعنی اس بات کو تسلیم تو کیا جاتا ہے کہ شب برات کی اپنی ایک حیثیت ہے، یعنی لیلۃ مبارکۃ بابرکت رات تو یہ ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اب یہ کہ تفسیر مدارک میں بھی غالباً لیلۃ مبارکۃ سے مراد نصف شعبان ہی لیا گیا ہے۔ تفسیر مدارک فقہ حنفی کی معتبر ترین تفسیر ہے، تو اس میں یعنی بھی یہ قول ذکر کیا گیا ہے لیلۃ مبارکۃ سے مراد نصف شعبان بھی ہے، تو انکار انہوں نے بھی نہیں کیا اس کا۔ تو اب کم سے کم اتنی بات سامنے آ گئی کہ ایک فقیہ، ایک مفسر، وہ اس قول کو تسلیم کرتا ہے کہ مبارک رات سے مراد نصف شعبان کی رات ہے۔ اب رہی نصف شعبان کی عظمت، اس میں عبادات کا مسئلہ، تو ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ اس رات میں عبادت سے کہیں منع نہیں آئی، یعنی کہیں یہ نہیں فرمایا گیا کہ اس رات میں آپ کوئی عبادت نہ کریں۔ لوگ جاگتے بھی ہیں اس رات میں، بے شک جاگنا یعنی شب بیداری، عموماً شب بیداری کرنا یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب بیداری فرماتے تھے، اور یہ بات ایسی ہے جو تقریباً سب کے علم ہے اور سب جانتے ہیں کہ حضور کا راتوں کو جاگنا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب اگر حضور کی تقلید میں کوئی جاگ لے، حضور کی اتباع میں کوئی جاگ لے، تو اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے، افضل ترین بات ہے۔